السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے کہ ہم پریشان بھی ہیں، ہم اداس بھی ہیں اور ہم پرعزم بھی ہیں۔ کشمیر کے معاملے پر آپ مسلسل ذرائع ابلاغ پر دیکھ ہی رہے ہیں، تمام صورتحال لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا کہ ایک زبردست کامیابی تھی پاکستان کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی طرف سے ری ایکشن آیا، پاکستان جو پوری دنیا میں ہے وہاں سے ری ایکشن آیا، خود مقبوضہ کشمیر کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر جو ری ایکشن ہے وہ بھارت کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ کل کے دن پہلی مرتبہ بھارت نے کرفیو میں نرمی کی تھی اذان کے نماز کے لیے، اور اس وقت جو کشمیری باہر نکلے ان کا جذبہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ یہ تمام صورتحال یہ غمازی ہے اس بات کی کہ بھارت شدید دباؤ میں ہے اور پاکستان اپنے موقف کو دنیا میں پھیلا رہا ہے، کشمیریوں کی آواز کو لے کر جا رہا ہے اور یہاں پر پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے۔ آج بھی افواج پاکستان کی طرف سے دو ٹوک انداز میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو اس کو سرپرائز دیں گے، اور کسی بھی صورت یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی طرف سے کوئی در اندازی ہو یا ہم جنگ کی طرف جانے کا سوچے بھی، کیونکہ کشمیر کوز کے ساتھ یہ ناانصافی ہوگی۔ بلکہ ڈی جی آئی اسپیئر نے تو یہ کہا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ کشمیر کوز کے ساتھ غداری ہوگی۔ کشمیر کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، لیکن صرف یہ ایک محاذ نہیں ہے کہ ہم جنگی محاذ پر یا خارجہ محاذ پر اس کیس کو لڑیں۔ ہمیں اپنے اندر بھی بڑی بہتری کی ضرورت ہے۔ پورا 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، آج 17 اگست ہے اور 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم پاکستان نے حلف اٹھایا تھا اور یہ موجودہ حکومت معرض وجود میں آئی تھی۔ اس 1 سال کے دوران حکومت کی کارکردگی کیا رہی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت قرضوں کی دلدل میں دھس چکا ہے۔ صرف 1 سال کے اندر پاکستان کے قرضوں میں 42% اضافہ ہوا ہے۔ نہ نوکریاں بڑھی ہیں، نہ انڈسٹریز لگی ہیں، نہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے، نہ گروتھ ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ ہر طرف انحطاط کا ماحول ہے۔ اس صورتحال میں 1 سال کی کارکردگی، کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 1 سال میں حکومت نے صرف سمت کو درست کیا ہے اور جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور آگے مزید بہتری ہمیں نظر آئے گی؟ بات کریں گے، کشمیر پہ ہی بات کریں گے اور اس اہم ترین معاملے پر بات کریں گے، کیونکہ جب تک ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے، دنیا میں ہماری آواز نہیں سنی جائے گی۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جناب ہمایوں اختر خان صاحب، سیزن پولیٹیشین ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں۔ رانا افضل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے بھرپور طریقے سے اپنی جماعت کی اور اپنے موقف کی ترجمانی کرتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب بڑا زبردست تجزیہ کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں، اور پروگرام میں میرے ساتھ قمر الزمان کائرہ صاحب بھی شامل گفتگو ہوں گے۔ سلیم بخاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، سر 1 سال کی حکومت کی کارکردگی، وعدے بہت سارے تھے، نوکریاں دینی تھیں، گھر بنانے تھے، معیشت کو بڑھانا تھا۔ 1 سال پہلے ایماندار حکومت آ گئی تھی، چوری ختم ہو گئی تھی، تو اس وقت اس کے ثمرات 1 سال کے بعد اگر ہم جاننا چاہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ آپ کیا بتائیں گے کہ آپ نے کیسا پایا 1 سال کی کارکردگی حکومت کی؟ بہت شکریہ مسعود آپ کا، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے مجھے۔ سوال جو آپ نے کیا ہے اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی ایز اے حکومت اس 1 سال میں کیسی رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ اسی حکومت نے یعنی پی ٹی آئی نے اپنے اقتدار میں آنے سے پہلے جو عہد و پیمان کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، جو اعلانات کیے تھے، اس پر کس حد تک وہ پورا اترے ہیں۔ تو اس کو 2 طرح سے پرکھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ عوام الناس جو ہیں، جو گراس روٹ لیول پر یہ توقع کر رہے تھے کہ جو ہی پی ٹی آئی آئے گی ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، آٹا سستا ہو جائے گا، دالیں سستی ہو جائیں گی، گیس کی قیمت نہیں بڑھے گی، تیل کی قیمت نہیں بڑھے گی، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو کافی صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہے۔ لیکن اگر آپ حکومت کا موقف سنیں، وہ آپ کو ہر سوال کا جواب یہ کہہ کے دیتے نظر آئیں گے کہ جناب پچھلوں نے چونکہ اتنی چوریاں کی، اتنی گڑبڑ کی، کرپشن اس لیول پر تھی کہ ہم سے تو ابھی تک وہی نہیں سنبھلی ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی کے لیے دونوں کرائیٹیرینز پر اگر آپ پرکھیں گے تو اس کا جواب ان کے لیے تو سب زیرو ہے۔ لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے قرضے سے لے کے جو پہلے کہا تھا نہیں لیں گے، پھر کہا جائیں گے، وہاں ان کے پاس چلے گئے، قرضہ بھی منظور ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب اب ہم ریفارمز کی طرف جائیں گے،
لیکن یہ سب کچھ کر سکنے کی بجائے پچھلی حکومتوں کا، خاص طور سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پی 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 کا جو گریا زاری جاری ہے ایک سال سے، اس میں کوئی کمی آتی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال یہ کہ آپ کسی بھی اہم آدمی سے پی ٹی آئی کے یہ پوچھیں کہ جناب یہ جو بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے جوش خطابت میں کہیں کہ یہ چونکہ پچھلی حکومت نے بہت کرپشن کی تھی اس لیے آسمان ٹوٹ کے برس رہا ہے۔ میرے خیال سے یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح فوکس ہی نہیں کر پائے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ بھی پورے ہونے ہیں۔ بالکل کرپشن پکڑے، جنہوں نے اس ملک کی دولت کو لوٹا ہے، جس نے اس ملک کو، اس کے عوام کو اس کے حقوق سے محروم کیا ہے، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ مگر ان کو چاہیے یہ تھا کہ یہ معاملہ وہ نیب کے لیے، ایف آئی اے کے لیے اور جو دوسرے متعلقہ ادارے ان کے لیے چھوڑ دیتے، وہ اسی شد و مت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ کام کرتے رہتے، لیکن یہ اپنے کام سے لگتے۔ آج ایک سال کے بعد یہ ساری صورتحال جس کی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ اس کا سم ٹوٹل ڈھونڈیں تو غریب آدمی جو ہے، کامن آدمی جو ہے، اس کی زندگی نہ صرف یہ کہ آسان نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے مشکل ہو گئی۔ صحیح۔ ہمایوں اختر خان صاحب، ایک سال میں ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہوئی ہے، یہ بڑا بنیادی پیمانہ ہے کسی حکومت کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے۔ وزیر اعظم نے تمام وزراء سے ان کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لیا، آپ رد و بدل بھی کر دیں گے کابینہ میں، مگر کیا ایک عام آدمی کی زندگی جو مشکل ہوئی ہے اس کا کیا جواب ہے؟ مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے مسعود کہ ماضی کی حکومتیں بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی سوچ کے ملک چلاتی ہیں۔ 22 ہمارے آئی ایم ایف پروگرام آ چکے ہیں، روپے کو ہم اپنی قیمت سے بہت بڑھا کے رکھتے ہیں، ایکسپورٹس کو ان کمپیریٹیو رکھتے ہیں، امپورٹ سستی کر دیتے ہیں، جس سے ہماری لوکل انڈسٹری افیکٹ ہوتی ہے، جس سے بار بار کبھی کسی نے سوچا ہے کہ ہم 22 دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گئے کیوں ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور 2016 جب پی ایم ایل این کا آئی ایم ایف پروگرام ختم ہوا تو اس کے بعد فائنینشیل انڈیکیٹرز کہاں گئے پی ایم ایل این کے 2016 سے 2018 تک؟ سر یہ باتیں تو ہم سب مان چکے نا، دیکھیں یہی سب مانتے ہوئے پی ٹی آئی کو قوم نے دیکھیں نا مسعود صاحب ہم حال کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی آج ایسے کیوں نہیں ہوا۔ آج ایسے اگر پچھلے 10 سال میں جو چیزیں خراب ہوئی ہیں وہ حال ایک دن میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اب آپ آج آپ یہ دیکھیے کہ ہم جا کے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، دنیا میں ہماری اپنی سٹینڈنگ بہتر ہوئی ہے۔ قرضے جو 46% اور جتنے فیصد آپ بات کر رہے ہیں اس میں بیشتر حصہ تو جو کیونکہ قرضہ آپ روپوں میں بیان کرتے ہیں، وہ ڈیویلویشن 42 روپے ڈیویلویشن کی وجہ سے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ قرضہ، وہ ایکچولی قرضہ لیا تو نہیں گیا نا جی۔ اوکے، قرضہ جو ہے ہم نے کنسیشنری قرضے لیے ہیں آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے، ہم نے مارکیٹ سے جا کے 7-8% کے یورو اور سکوک بانڈ نہیں لیے جو اب ہم ادا کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر بڑے کلیئر ہیں، انہوں نے، میں آپ کو 1 منٹ اور جواب دینے دیجیے، ہم نے فسکل سٹیبلٹی لانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے، پرائم منسٹر کا ایک آبجیکٹو ہے کہ انڈسٹری کو ایکسپینڈ کیا جائے، سوشل سیفٹی نیٹ بڑھایا جائے۔ ہم نے 180 بلین روپے اس میں رکھے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی اور گیس کی نرخوں میں غریب کے لیے اضافہ نہ کیا جائے اور احساس پروگرام کے ذریعے غریب کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، اور جو بیرونی جو ہماری کامیابیاں ہوئی ہیں اس کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے جو قدم اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پیر پہ بھرپور کلاڑی ماری۔ آپ دیکھیں کیسے صورتحال سر بھارت نے اپنے پیر پہ کلاڑی ماری اور بیرونی دنیا نے 50 سال میں پہلی مرتبہ 50 سال میں پہلی مرتبہ مسعود رضا صاحب 50 سال میں پہلی مرتبہ ایک سیکیورٹی کاؤنسل نے 54 سال میں 65 کے بعد سیکیورٹی کاؤنسل میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے، ہمیں سپورٹ مل رہی ہے، ہمیں امریکہ سے سپورٹ مل رہا ہے۔ سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو سکتا تھا اگر امریکہ اور چین اور روس اور برطانیہ ہمارے ساتھ نہ کھڑے ہوتے۔ پاکستان نے لکھا، بیرونی دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور وہ ممالک جن کے ساتھ پاکستان نے نئے رشتے بنانے کی بات کی تھی، جن کی گاڑی خود وزیر اعظم ڈرائیو کر رہے تھے،
ان کا کیا رویہ ہے وہ آپ دیکھیں, وہ دیکھیں کہ جن سے ہم تعلقات بہتر بنا رہے ہیں آپ چھوڑیں. میں دیکھیں, آپ اپنی کامیاب, ان کا رویہ ہمیشہ ایسے رہتا ہے. او آئی سی نے نہ فلسطین کے لیے کچھ کیا ہے, معذرت کے ساتھ جی, نہ کشمیر کے لیے کچھ کیا ہے. کشمیر کے لیے جس طرح افغانستان میں روسیوں کے خلاف افغانوں نے خود کیا تھا اور دنیا نے مدد کی تھی, اس لیے کشمیری خود اب کھڑا ہو چکا ہے 35 سال سے, اور پاکستان یہ آپ کی بڑی کامیابی ہوگی کہ اور وہ کامیابی حاصل کرے. اسٹیبلٹی کے لیے آپ نے کوششیں کی ہیں, ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں بجلی اور گیس کے نرخ کم ہو جائیں, تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں. رانا افضل صاحب, کوششیں ہیں حکومت کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سنجیدہ ہے حکومت اس کے اوپر, لیکن آپ لوگوں نے جو کچھ کیا گزشتہ 5 سالوں میں, اور اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت نے, اور اس کے علاوہ جو دیگر حکومتیں رہیں, اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. 1 سال میں آپ توقع کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے, تو یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں, بخاری صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ آپ پی ٹی آئی والوں سے جو کچھ پوچھ لیں وہ پورا اس کا ملبہ جو ہے پرانی حکومت پہ ڈال دیں گے, اور 1 سال میں انہوں نے یہ کیا کمال کیا اس کا آپ کو یہ حساب نہیں دے سکتے. آج میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی جو ناکامی ہے, اس نے پولرائزیشن پاکستان میں کریٹ کی ہے. بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کچھ مل کے کچھ قربت حاصل کرتے, انہوں نے ان کی اتنی دوری ڈیولپ کی ہے, اور اس میں اور ایک نفرت کا پہلو ایک دوسرے کی طرف آ گیا ہے, اور وہ جو پولرائزیشن ہے وہ ہمارے ملک کے لیے زہر قاتل ہے. لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں آپ, چلیں یہ حکمران ہیں اور یہ حکمران بن کے دکھانا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑی جو ان کی ناکامی ہے, ان کی کوئی پرائرٹی لسٹ نہیں ہے, ان کی کوئی ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے. 2013 میں جو ہم نے حکومت انہیرٹ کی تھی, ہمارے چیلنجز بہت بڑے تھے. دہشت گردی کا چیلنج تھا, 9 بم دھماکے ہوتے تھے, اس کو ٹیکل کیا. بجلی کے بحران تھے, اس کو ٹیکل کیا. گیس کے بحران تھے, اس کو ٹیکل کیا. 4 سال کے اندر ٹیکسز کو ڈبل کر کے دکھایا. اور اگر انہوں نے پناما کا بم نہ مارا ہوتا ہمارے اوپر, اور ہماری حکومت کو تتر بتر نہ کیا ہوتا, اور ہمیں کام کرنے سے روکا نہ ہوتا, تو آج پاکستان کی صورت اور ہوتی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کریں گے, انشاءاللہ ہوگا, جی پرسوں ہوگا, یہ ہوگا, یہ سب سٹوری بازی ہے. ان کے پاس کوئی ایک اپروچ نہیں ہے, ایک ڈائریکشن نہیں ہے, ان کو پتہ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے بتائیں کس شعبے کے اندر یہ بہتری لے کے آگئے, کوئی ایک شعبے کا نام لے دیں. ہر شعبہ ان کا ڈاؤن 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 جا رہا ہے. ابھی کہتے ہیں جی سوشل نیٹ میں ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے. اور بھائی جان, آپ پیسہ اکٹھا کریں گے, ٹیکس اکٹھا ہوگا تو آپ سوشل نیٹ میں ڈالیں گے. ابھی تک تو سوشل نیٹ کی حالت یہ ہے کہ میں آج بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک بندے کا موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کو چھوٹے چھوٹے ٹیکے لگنے تھے فیصل آباد کے الائٹ ہسپتال کی ایمرجنسی میں, اس کو بولا جاؤ بازار سے خرید کے لے کے آؤ. یہ فرق ہے ہمارے وقتوں کے اندر جو یہ سوشل نیٹ کی باتیں کرتے ہیں. اسی طرح سے آئی ایم ایف کے پروگرام کی بات کی. آئی ایم ایف کا پروگرام ہم نے کمپلیٹ کیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ ہوا. اور کیا ہو گیا تھا ان ایجنسیز کو, ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جو پاکستان کو دنیا کی اکانومیز میں رینک کر رہے تھے, اور پھر انہوں نے آج یہ آ کے کہتے ہیں کہ جی وہ چور تھے, وہ کھا پی گئے. تو اب تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چور واپس لے آؤ, ہماری گھر کی روٹی روزگار کا کو بندوبست کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے, ایک پرائرٹی لیس گورنمنٹ ہے, اور صرف یہ لمبی لمبی کہانیاں سنا کے لوگوں کو اس سے زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کا تیاری کر لیں. کائرہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. رانا افضل صاحب کہتے ہیں کہ ڈائریکشن لیس گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ہماری ڈائریکشن بڑی کلیئر ہے, فزیکل اسٹیبلٹی ہم نے قائم کرنی تھی, اس کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں, ہم حقیقی معنوں میں معیشت کو آگے لے کے چل رہے ہیں, چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر مسائل ہوں. پاکستان کو مضبوط کرنا ہے اندر سے, اور یہ سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے. حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا ماننا ہے کہ 1 سالہ کارکردگی میں کون سے ایسے میدان ہیں جہاں حکومت کی کارکردگی زیادہ بہتر ہے؟ کارکردگی حکومت کی کس میدان میں بہتر ہے, یہ تو شاید گورنمنٹ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ اقدامات اٹھائے ہیں, کیونکہ نہ تو ٹیکس کلیکشن بہتر ہوئی ہے 1 سال میں, نہ لوگوں نے ٹیکس دینا شروع کیا ہے لگ کے, نہ ریکوریز ہو پائی ہیں, نہ $200 ارب باہر وہ آ سکا ہے, نہ جو پاکستان سے منی لانڈر ہوتی تھی وہ ہو سکی ہے. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کے نام پہ اس وقت جو کچھ ہو
ہو رہا ہے تو ضرورت آتی ہے کریں حکومت اس میں کامیاب ہو پائے. کہہ صاحب آپ کو میں صحیح سے سن نہیں پا رہا, آواز آپ کی اس میں ڈسٹورشن ہے, کٹ رہی ہے, کوشش کروں گا دوبارہ آپ سے رابطہ ہو سکے. سلیم بخاری صاحب, آپ نے ہمایوں اختر خان صاحب کی بھی گفتگو سنی, آپ نے رانا افضل صاحب کی بھی گفتگو سنی, اور جو قائرہ صاحب فرما رہے تھے کچھ ہم اس کو سمجھ سکیں. اس تمام صورتحال میں جو اپوزیشن کا رویہ رہا ہے وہ حکومت کے لیے مشکل رہا ہے. حکومت کو جو اقدامات کرنے تھے, ایک سیاسی انسٹیبلٹی رہی ہے, اس کا بھی نقصان حکومت کو اٹھانا پڑا ہے, اور اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رہا ہے گورنمنٹ کا, اس کا نقصان خود حکومت اٹھا رہی ہے یا نہیں؟ کیا اس حوالے سے, یعنی کہ جو لوگ اندر ہیں, قید ہیں, بند ہیں, جو ڈرائیو ہے کرپشن کے خلاف, یہ ٹھیک ہے, اس میں آپ حکومت کو نمبر دیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں اس حوالے سے مجھے. ایک تو پی ٹی آئی جب کیمپیننگ کر رہی تھی, الیکشن لڑ رہی تھی, تو یہ توقع کی جاتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے کہ جو الیکشن جیت کے حکومت بنانا چاہتے ہیں وہ گراؤنڈ سچویشن کا پوری طرح سے ادراک رکھتے ہیں. ان کے الیکشن مینیفیسٹو میں ان سب چیزوں کی نشاندہی ہوتی ہے جو خرابیاں ہوتی ہیں جسے وہ ٹھیک کرنے کا عہد کرتے ہیں. تو ایک تو یہ جواز کہ جی ہمیں تو آ کے پتہ چلا ہے کہ صورتحال کتنی خراب ہے, یہ میرے خیال سے بہت ہی لیم ایکسکیوز میں اس کو قرار دوں گا, اس لیے کہ ہمایوں اختر صاحب خود بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, ایک این جی او چلا رہے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہے. تو اسد عمر صاحب تھے جس کو میں ان کا اکنامک ایرسٹوٹل کہتا ہوں, تو اگر ان کو یہی پتہ نہیں تھا کہ صورتحال اتنی خراب ہے تو پھر وہ سارے دعوے جو ہیں ان کی بنیاد کیا تھی کہ ہم گھر بنائیں گے اتنے, ہم نوکریاں دیں گے اتنی. 2-4 باتیں اس حوالے سے میں آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا دوں. یہ نعرہ ہر کنٹینر کی تقریر میں اور ہر پی ٹی آئی کے لیڈر نے لگایا کہ 11 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے روزانہ. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے بھی یہ علم میں ہے. اگر یہ اسی کو روک لیتے تو اکانومی ٹھیک ہو جاتی نا. اس کا مطلب ہے یا وہ جھوٹ بول رہے تھے اور یا وہ اس کو قابو نہیں کر پائے ہیں. پھر کہا 400 ارب ڈالر جو ہے وہ بھارت چلے جاتے ہیں ہر سال. بھائی وہ آپ ہمیں بتائیں بھی تو صحیح نا, کہاں گئے, کس ذریعے سے گئے, کیسے گئے. تو یہ سارے جو حوالے تھے اس کی بنیاد پر ان کو پرکھا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کی پرفارمنس تھوڑی سی انڈرمائن ہو رہی ہے, یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ جیسا دعویٰ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ دوسرا یا تیسرا بڑا سلوگن ان کا تھا کرپشن, بلکہ میرے خیال سے, میرے حساب سے تو بنیادی سلوگن تھا وہ تھا کرپشن. دیکھیے جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف, چاہے وہ نواز شریف ہیں, چاہے وہ شہباز شریف ہیں, یا جو بھی اور دوسرے ہیں, مجھے بتائیے کسی ایک مقدمے میں اس کے نتیجے میں 1 پیسہ واپس آیا ہو. اب یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں, مجھے ثابت کرے کوئی, کیونکہ نواز شریف جو مین کلپریٹ قرار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے, ان کے خلاف جو فیصلے آئے ہیں ان کے کانٹینٹ آپ کے سامنے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, یہ بیونڈ مینز رہ رہے تھے. اور یہ بھی انہوں نے کہا وداؤٹ ڈٹرمننگ کہ ان کے مینز ہیں کیا. دیٹ واز آلسو کنسیڈرڈ بائی جورسٹ اینڈ لیگل ایکسپرٹ ایز اے فالٹی ججمنٹ. دوسری طرف آپ آ جائیے جو پاناما کا کیس تھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ 482 آدمیوں میں سے وچ ہنٹ صرف 1 آدمی کی ہوئی, باقی سارے کہاں چلے گئے. مجھے آپ ان سے جواب لے دیجئے یا آپ مجھے خود جواب دے دیجئے, ایجوکیٹ کیجئے کہ وہ 482 میں سے باقی کسی کو کیوں نہیں پوچھا. لہٰذا جو کریڈیبلٹی تھی حکومت کی, جو لوگ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی آئے گی تو انصاف ہوگا. سب سے بڑا جو کرپشن کے حوالے سے ان کی کیمپین تھی وہ ون سائیڈڈ ہو کے رہ گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے. آپ مجھے بتائیے کون سی 2 پارٹیاں ہیں بڑی جن کی قیادت اس وقت جیل میں ہے, پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون. آپ مجھے بتائیے کیا حکومت کے حلقوں میں یا حکومت کے پیچھے بیٹھے لوگوں میں کوئی کرپٹ نہیں ہے, کسی کے خلاف کیسز نہیں ہیں, اور وہ لوگ کرپٹ ہیں سر اس میں جن کو آپ کہتے رہے کہ یہ کرپشن میں ملوث رہے, وہ جماعتیں ہیں, وہ لوگ ہیں جن کو آپ دہشت گرد چور اور ڈاکو کہتے رہے, چور اور ڈاکو کہتے رہے, وہ ہیں شامل. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سر ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے اور آنے کے بعد ہم وے فارورڈ پہ بات کرتے ہیں کہ سر یہ صورتحال جو ہے اس وقت ملک کی اکانومی کی ہو یا دیگر چیلنجز ہوں, اب کشمیر کا معاملہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے. تو اس پر ہم سب مل کے کیا کر سکتے ہیں, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. ایک دوراہے پر ہم کھڑے ہیں
کشمیر کے مسئلے کو خاص طور پر لے کر اور یہ ڈیسائسو مومنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کتنا مضبوط بنائیں کہ دنیا ہماری بات سنیں, کشمیر جیسے مسائل بھی حل ہوں, دیگر مسائل بھی حل ہوں. مہمانوں کا ایک بار پھر تعارف کروں, ہمایوں اختر خان صاحب بھی موجود ہیں, رانا افضل صاحب بھی موجود ہیں, سلیم بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں اختر خان صاحب, بریک سے پہلے آپ نے گفتگو سنی, سلیم بخاری صاحب نے جیسا کہ فرمایا یا رانا افضل صاحب نے فرمایا کہ جو آپ کے انتخابی نعرے تھے وہ نعرے سچ ہوتے نظر نہیں آئے, جو آپ کا منشور تھا اس پر من عمل ہوتا ہمیں نظر نہیں آیا. مگر اب نیشنل سیکیورٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ کشمیر بھی ہمیں چاہیے, ہمیں پاکستان کی عزت اور وقار بھی بہتر بنانا ہے, پاکستان قرضوں کی دلدل میں دب رہا ہے, اس سے یہاں سے نکالنا بھی ہے. ہم سب مل کر کیا کر سکتے ہیں؟ میں قمر زمان کائرہ صاحب سے پہلے ان کا ٹیک لے لوں. قمر زمان کائرہ صاحب, بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت نے جو کچھ کہا تھا وہ نہیں کیا, مگر ہمیں وے فارورڈ چاہیے, آگے تو بڑھنا ہے. آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیے, حکومت کی کارکردگی میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا اور درمیان میں سے بات کٹ گئی کہ وہ تو حکومت بتائے گی, لیکن جو لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر صرف ایک شعر کافی ہے. باقی میرے دوستوں نے بات کر دی ہوگی, میں سن تو نہیں پایا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سنو تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا. اب تو غائبانہ نہیں, اب تو خیر کھلم کھلا کہہ رہی ہے, تو ان سے پوچھ لیں باہر سڑک گلی میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک تو ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے. کشمیر کے ایشو کے اوپر گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم تیار تھے, لیکن ان کی تیاری نظر نہیں آئی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ہمارا پاکستان کی بقا کا مقدمہ ہے, ہمارا ایک ہمارے زمین کا اور ہمارا ایک اخلاقی طور پہ بہت بڑا مقدمہ ہے کشمیر کا جو ایشو ہے. اس کے اوپر مودی گورنمنٹ پہلے بھی کوشش کر رہی تھی, لیکن اب جس توانائی کے ساتھ وہ آئے ہیں واپس گورنمنٹ میں, اور انہوں نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ کریں گے, اور امریکہ میں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہمیں تبکی دے کے کہا کہ میں اس میں میڈیشن کروں گا, تو ہم جا کے ڈھول بجانے لگے اور ہم نے کہا کہ ہم تو ورلڈ کپ جیت کے آ گئے ہیں, اب تو ہندوستان قابو آ گیا. اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت تھی, اس پہ ریئیکشن آیا ہے. آج بھی یہ ہماری گڈ لک کہہ لیجئے کہ اس معاملے میں, یا کشمیریوں کی گڈ لک ہے کہ اس معاملے میں, کیونکہ چائنا کا اپنا بھی کلیم ہے لداخ کا, لہذا چائنا وہ واحد سپر پاور ہے جو P5 کا حصہ بھی ہے, اور انہوں نے اس معاملے کو, پاکستان نے بھی ٹیک اپ کیا, لیکن ایکچولی چائنا کا ایشو تھا. جب چائنا نے یہ معاملہ نیشنل سیکورٹی میں اٹھایا اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل میں, تو یقیناً اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. یہ ایک بہتری کا فیصلہ ہے, اللہ کرے پاکستان کی گورنمنٹ اس کو بہتر طریقے سے ڈیفینڈ کر پائے, لیکن نہ ان کی کوئی تیاری تھی, اور نہ جس دن سے ہندوستان نے یہ کہا. لیکن مسلمان ملک بے حیثی کا شکار کیوں ہے؟ اگر دنیا ہندوستان کے مقدمے کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا آئین ان کو اختیار دیتا ہے کہ فیصلہ کر لے, یا ان کا انٹرنل میٹر ہے, تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جا کے دنیا کو کون سمجھائے گا, کون یہ مقدمہ بیان کرے گا. آج تک کوئی پارلیمنٹری ڈیلیگیشن, کوئی حکومت سوائے ایک ملک کے جس نے خود ہی ایک فریق کے طور پہ اس مقدمے کو اٹھانا تھا, سوائے ان کے ہمارے وزیر خارجہ کہیں گئے, فون کر لیے, ٹویٹ کر دی, وزیر اعظم صاحب نے بھی بیان دے دیا, ٹویٹ کر دی, ایک تقریر کر دی. اپنے گھر میں بیٹھ کے اب جو کچھ بھی کر رہے ہو, آپ کو چاہیے تھا کہ اب دنیا کو اپروچ کرتے, ایک بڑی فعال سفارت, ایگریسو سفارت کاری کرتے, اور دنیا کے ساتھ کئی ملک ہماری بات سنتے کئی نہ سنتے, وہاں پارلیمنٹس ہیں, وہاں ان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, لوگوں کو بھیجا جاتا تاکہ وہاں سے انٹرنل پریشر بلڈ ہو. سر مجھے اس کا بھی جواب دے دیں تاکہ میں گفتگو آگے بڑھاؤں کہ اب کیا کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اندرونی طور پر مضبوط کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے, ہم جو بات کہیں گے نا مضبوط کرنے کی, وہ فوراً کہا جائے گا جی یہ تو رعایتیں مانگتے ہیں, یہ تو نیب کے کیس بند کرانا مانگتے ہیں. وہ بھائی ہم کچھ نہیں مانگتے, ہم تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان کے جو اس پارلیمان ہے یا پارلیمان کے اندر موجود جماعتیں ہیں, ان کو اعتماد میں لے کے چلیں. جو تمہارا اقتصادی عمل ہے بالکل اس کو چلنے دیں, عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں, ان کو کرنے دیں. یہ جو آپ نفرت کا عمل لے کے چل پڑے ہیں, اور ہر ایک کو میں نہیں مانتا اور میں اس کو لٹکا دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, جن اداروں نے جو کام کرنے ہیں ان کو کرنے دیں. آپ اپنا کام کریں, اور پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکالنے کے لیے پہلے اسٹیبلٹی ایٹ ہوم ہوگی, تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی, اکنامک اسٹیبلٹی تب آئے گی. دنیا آپ کی بات تب سمجھے گی جب آپ کے اپنے گھر میں ساری یکجہتی ہوگی, اور وہ آپ کر نہیں رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم کہتے ہیں کیسز بند کر لو اور فلاں کر لو, لیکن اپنی اداؤں پہ غور کریں.
یہ جو انتہائی نامناسب حرکات ہو رہی ہیں، جس طرح فرض کریں مریم بی بی کو گرفتار کیا گیا ہے، تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ میاں صاحب کے سامنے گرفتار نہ کرتے، ایک دن بعد کر لیتے یا جیل سے باہر نکلتے وہاں گرفتار کر لیتے؟ کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ فریال طالب صاحبہ کو بیماری کے عالم میں لے کے گئے ایمبولینس میں ڈال کے، کہا یہ ہے ٹھیک، ایمبولینس میں ڈال کے کیوں لے کے گئے؟ یہ دن کو ہو جاتا، رات کو 12 بجے نہ ہوتا، یا 2 دن ٹھہر کے آپ کی کسٹڈی میں تھیں، کہیں جا تو نہیں رہے، ملک سے باہر تو نہیں جا رہے تھے، تو آپ ان کو 2 دن بعد جیل میں شفٹ کر لیں۔ یہ جسٹرز ہیں جو گورنمنٹ اپنی نفرت کے اور انا کی تسکین کے سوائے اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کو اپنی عدالت پہ غور کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونا چاہیے، اور کچھ فیصلے وہ بھی ہیں جو گورنمنٹ مجبوری کے تحت کرتی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو مجبوری کے تحت نہیں، ول کے تحت کرنے چاہیے، اور قوم کو بتانا چاہیے کھل کے۔ ٹھیک، رانا افضل صاحب آپ بھی بتا دیجئے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ حکومت کو پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ احتساب کے نام پر نہیں کرنی چاہیے، اداروں کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں پہلے تو قائرہ صاحب کی بات کے ایک جملے کے ساتھ اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں فریال طالپور کو آدھی رات کو ایمبولینس میں ڈال کے لے کے گئے، کیوں مریم کو، یہ کسی بیمار ذہن کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا بیمار آدمی ہے جو پاکستان چلا رہا ہے، اس کے ذہن کو تسکین ملتی ہے اس قسم کی حرکتیں کر کے، اور وہ ورنہ جو عملہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ اب آپ کا جو بڑا اہم سوال ہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، دیکھیں ہر قوم ترقی کرتی ہے اپنے گھر سے، اپنے وسائل سے۔ اس ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس انڈیکس کے اوپر ہم دنیا کے نچلی سطح پہ بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری بیوروکریسی اور ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ کرپٹ ہیں، اور ایکول اپرچونٹی نہیں ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ نے میں آپ کو ایک لمحے میں بتاتا ہوں کہ ایک صاحب کوئی 16 کروڑ روپے کی انڈسٹری لگا رہے تھے، ڈالر 105 روپے کا تھا، کوئی 14 کروڑ روپے کا لون سینکشن ہو گیا، وہ گئے انہوں نے پلانٹ پسند کر لیا، ابھی وہ اس چکر میں تھے کہ آپ کا ڈالر 145 پہ آ گیا، آپ کا بینک ریٹ 12% پہ چلا گیا، جو آج 17% ہے، اور ڈالر آج 160% پہ ہے۔ وہ صاحب جو تھے وہ بچ گئے، وہ رک گئے، انڈسٹری نہیں لگی۔ اگر وہ انڈسٹری لگ جاتی تو آج کئی لوگوں کو جابز مل جاتی۔ تو یہ جو ان کا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی ٹارگیٹڈ اپروچ نہیں ہے۔ آپ نے ایگریکلچر ٹھیک کرنا ہے تو بھائی جان بیٹھ جائیں کہ اس کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے۔ کوئی ان کا مجھے پالیسی ڈاکومنٹ نہیں ملا۔ جی بات جو بھی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا پالیسی دی، اس کے ساتھ کیا ہوا، کھاد سستا کر دیا، ایگریکلچر کی کلٹیویشن جو تھی وہ آپ کی بڑی ہے، یعنی حکومت کو سر ایک بار ایک مرتبہ پھر اپنی ڈائریکشن کو کلیئر کرنا ہوگا۔ میں آپ تینوں مہمانوں کی گفتگو سے یہ سمجھاؤں، ہمایوں اختر خان صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ چاہے اپوزیشن جماعتیں ہوں یا آزاد تجزیہ کار ہوں، وہ آپ کی جو ڈائریکشن آپ بتاتے ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مزید کلیئرٹی ہونی چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے آپ کا؟ ہمارا فوکس ہے، دیکھیے ہمیں 2-3 باتیں اس ملک میں سمجھ نہیں آتی۔ ٹوٹل لوس مانیٹری پالیسی آپ نے رکھی ہوئی تھی، اور پچھلے 10 سال میں یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا جو انڈیکس ہے یہ پچھلے 10 سال میں نیچے آیا ہے، یہ پچھلے 1 سال میں نہیں نیچے آیا۔ بائی دا وے، آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی جو بات کر رہے ہیں، 2 حکومتیں ہو چکی ہیں جنہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کوئی خاص کام نہیں کیا۔ دیکھیں یہ اکنامک فنڈامنٹلز غلط ہوتے ہیں اگر آپ اوور ویلیوڈ روپی رکھیں یا بہت لوس مانیٹری پالیسی رکھیں، اور اس کے یہ نتائج ہمیں چند ماہ کے لیے بھگتنے پڑیں گے، اس کے بعد بہتری آئے گی۔ ہم اس ملک میں دوسری میں بات بتاؤں کہ دیکھیں ہمیں اتنی پریشانی ہو جاتی ہے کہ فلاں کو اس طرح اریسٹ کیا گیا اور فلاں کو اس طرح، اور رات کو اریسٹ کیا گیا اور کسی کو کسی کے سامنے اریسٹ کیا گیا۔ اس ملک میں آپ 2 قانون چاہتے ہیں جی، ایک کیونکہ شخص جو ہے وہ بہت پاورفل ہے، بہت مالدار ہے، کسی بڑے آدمی کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اس کو ہم جا کے گلے میں لیں اور پھر کہیں آپ کے خلاف اربوں روپے کی کرپشن ہے، اس لیے اگر آپ برا نہ منائے تو ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا تھا کہ 482 لوگ اور تھے، ان کے بارے میں نہیں سنتے نا۔ ہمارا دیکھیے 482 لوگ
400 میں ابھی تک یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے اس ٹوٹل کیس کو خراب کیا. اب ہماری ایک بڑی, جب خراب ہو گیا تو ہماری ایک بڑی سمپل سی ایک ایشو تھا کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ پارک لین کے فلیٹس جو ہیں اس کی منی ٹریل ہمیں بتا دیجئے. آج تک منی ٹریل, پہلے قطری شہزادے کی طرف سے, پھر فلاں طرف سے, پھر فلاں مل سے, منی ٹریل تو آپ بتا نہیں سکے. سر وہ اپوزیشن اور جیسے سلیم بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اب اداروں کو کرنے دیں, ان کو جواب پوچھنے دیں. ایشو یہ ہے مگر جب آپ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, میری گزارش سنیں. جی سر. آج مجھے پتا کیا ہو رہا ہے. آج اپوزیشن بہت پریشان ہے کہ کشمیر کا بہت ہی سیریس ہے. کشمیر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سے اب انیکسیشن, انڈین آرمی ہیز انیکسڈ کشمیر رائٹ ناؤ. یہ 35 سالہ چنگاری یہ کیسے شروع ہوئی تھی چنگاری, جو بیچ میں آگ بنی اور اب اس آگ میں مودی نے تیل چھڑکا ہے, ماچس پھینکی ہے گن پاؤڈر کی کیگ میں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ فلاں. دیکھیے میری مسعود میری گزارش سن لیں. دیکھیں یہ اسٹریٹجی ہے پھر سے. پچھلے 1 سال کبھی اکانومی خراب, کبھی یہ خراب, کبھی وہ خراب, کبھی چارٹر ایشو 1 سال سے چل رہا ہے کہ بھئی ہمارے لیڈروں کی جان چھوڑو, یہ کرپشن کی. اب پھر وہ کشمیر کی بات کرنے کو کوئی 50 سال بعد, 54 ایئرز کے بعد پہلی دفعہ روس آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, امریکہ ساتھ کھڑا ہو گیا, برطانیہ ساتھ کھڑا ہو گیا, چائنا ایک سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہوا. مگر سر کوئی نہیں مان رہا کہ آپ کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. سر یہ مان رہے چائنا کا اپنا اسٹیک اس سے موجود تھا. آپ ہمارے وزیر چائنا کیسے چائنا کی وجہ سے کھڑا ہو گیا؟ چائنا کی وجہ سے پہلے کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ امریکہ اور چائنا کی تو ٹریڈ وار ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں چائنا کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. جی سلیم بخاری صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہم نیشنل ایشوز کو بھی مسعود, ہم نیشنل ایشوز کو نظر انداز کر کے ہم اپنے لوکل ڈومیسٹک ایشو پہ فوکس کرتے ہیں. ابھی اس کشمیر کے معاملے میں بھی میں بالکل یہی دیکھ رہا ہوں. سلیم بخاری صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ؟ کہ ہمایوں اختر خان صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے میری گزارش سن لیں. ایک آبجیکشنیبل, جی پہلے میری گزارش سن لیں. میری گزارش یہ ہے کہ آپ ان سے آپ جی سلیم صاحب قیرہ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, وہ بھی سن لیں پھر آپ جواب دے دیں. جی قیرہ صاحب. میں سمپل یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا, مجھے حیرانگی ہے ہمایوں اختر صاحب بھی وہی بول رہے ہیں جو ان کی پی ٹی آئی کے اس وقت ہے. میں نے کیا کہا کہ ہم سے بات کریں گے فوراً کہیں گے یہ ریلیف مانگتے. ہم نہیں مانگتے بھائی. میں نے کہا کہ مریم بی بی کو میاں نواز شریف کی موجودگی میں گرفتار کرنا ضروری تھا. ان کو جیل کے گیٹ پہ پکڑ لیتے, ان کو گھر سے گرفتار کر لیتے. وہ ملک چھوڑ کے جا رہی تھی. فریال طالپور صاحبہ آپ کی کسٹڈی میں تھیں, وہ نیب کی کسٹڈی میں تھیں, وہ جیل میں تھیں اسپتال کے اندر. ان کو رات کو 12 بجے تسکین نہیں ملتی اس طرح سے. جی سلیم بخاری صاحب دونوں پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے ہیں. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ جناب یہ جو ملک کے اندر ہو رہا ہے, اکانومی کے حوالے سے آپ نے پوچھا, احتساب کے حوالے سے آپ نے پوچھا, اس کا جواب ہے کہ کشمیر پہ دیکھیے پاکستان کو کتنی فتح ہوئی ہے. بھائی کسی نے کہا کہ آپ کو فتح نہیں ہوئی ہے؟ ہم تو مان رہے ہیں کہ آپ نے اس ایشو کو جی بہت اعلیٰ ہینڈل کیا. جناب کمال ہو گیا کہ وہاں اگر کوئی تازہ ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے اور یہ کہتی کہ آپ یہ بائی لیٹرل ایشو کے تحت اس کو کریں تو ہمارا کشمیر کیس تباہ ہو گیا تھا, دفن ہو جاتا وہ. اس لیے کہ پچھلی ریزولوشن جو ہے وہ سپرسیڈ ہو جاتی, جس میں یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہاں پر رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا. ہم مانتے ہیں آپ کی سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, اور آپ نے جو سوال پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ڈومیسٹکلی یہاں کی پالیسیز پر آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک دم سے ہم جمپ کر کے کشمیر کی فتوحات جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی سب سے بڑی خرابی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم احتساب کا کام احتساب کے اداروں کے سپرد کر دیں اور اس پر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں اور خود فوکس کریں ایز اے گورنمنٹ آن اکنامک ایشوز, آن ویلفیئر آف دا پیپل, تو یہ صورتحال بہتر ہو سکتی. جی بخاری صاحب سے ایک بات پوچھنی چھوٹی سی. جی کہہ رہے صاحب. میں بخاری صاحب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو پہلے کہا نا, اس پر ذرا تبصرہ فرما دیجئے کہ ہم جب بھی گورنمنٹ کی کسی پالیسی, اکنامک پالیسی, دوسری پالیسی, فورن پالیسی, اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لوگوں کے حالت ظاہر آپ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں. میں جب بات کرتا ہوں, مسلم لیگ بات کرتی ہے, تو فوراً ایون ہمایوں اختر خان سمجھدار آدمی ہے بہت,
ان جیسا بندہ بھی فوراً یہی کہتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے لیے رعایتیں مانگتے ہیں. بھائی ہم بار بار کہہ رہے ہیں, میں نے پہلے کہا میں کوئی رعایت نہیں مانگتا, صرف میں نے یہ اس رویے سے کیسے جان چھوٹے گی؟ ٹھیک ہے, اس رویے سے کیسے جان چھوٹے گی؟ ایک مختصر سے بریک کے بعد, ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے جو سوال اٹھا بہت امپورٹنٹ سوال ہے. ہمایوں اختر خان صاحب, سلیم بخاری صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں, رانا افضل صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں, قمر زمان کائرہ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو رویہ تبدیل کرنا ہوگا. پہلے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب میں عوام میں جاتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, تو وہی کہتے ہیں کہ حکومت سے کہو کہ یہ مہنگائی کیوں ہے, تو وہ کہتے ہیں چور پکڑ دیا. وہ کہتے ہیں روٹی نہیں ہے, کہتے ہیں چور پکڑ دیا. کہتے ہیں بجلی نہیں ہے, کہتے ہیں چور پکڑ دیے. اپوزیشن آپ سے سوال کرتی ہے تو آپ اصل باتوں کا ان کی جواب نہیں دیتے, بلکہ یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے چور پکڑ دیے. آج آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں, آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا, سب یہی کہہ رہے ہیں آپ سے. ہم نے بڑے سیریس اکنامک میجرز لیے ہیں جو ٹوٹل اکنامک کیاس اس ملک میں رہا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے مسعود کہ 22 IMF پروگرام آ چکے ہیں؟ اس 11 پروگرام پیپل پارٹی لائی تھی, 3 نواز شریف صاحب لا چکے ہیں IMF پروگرام. ہم بار بار وہ غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے پچھلے 1 سال میں سر توڑ کوشش کی ہے کہ ہم جو ابھی ایک فریم ورک رکھیں, اس میں تکلیف ہے, اس میں لازمی تکلیف ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ نہ غریب آدمی کو نقصان پہنچے, کاروباری طبقے کو جلد از جلد دوبارہ گروتھ ریٹ پہ آئیں. یس, لوگوں کو تکلیف ہوگی جو لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے, اور ان کو ہم ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں. پورا قوم کہتی ہے ٹیکس نیٹ بڑھاؤ, جب ٹیکس نیٹ میں لایا جاتا ہے تو ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا. اوکے, ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں. ابھی ہمیں 1 سال ہوا ہے, ہمارا مینڈیٹ 5 سال کا ہے, ہمارا مینڈیٹ 5 سال کا ہے. آپ ہم سے 5 سال بعد عوام کو ہم جواب دیں گے کہ ان کی حالت بہتر ہوئی ہے کہ ان کی حالت بہتر نہیں ہوئی. ہم لوگ, ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر آپ کہیں آپ کہہ رہے ہیں اداروں کو چلنے دیں, ادارے تو کام کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے اپنے دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تحت یہ کام شروع ہوئے, دونوں زرداری صاحب کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف, اور اس کے بعد نیب بیچ میں آئی اور عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو کرنے دیں, اس کے علاوہ کون سا ادارہ آ کے کرے گا؟ ادارے تو کر رہے ہیں کام. سر, جو اعتراض ہوتا ہے نا وہ اس بات پر ہوتا ہے کہ حکومت نے کوئی قدم اٹھائے ہوئے ہیں یا KPK میں ہم اپوزیشن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اس کے بعد پوری قوم کشمیر پہ بات کر رہی تھی, مگر شہزاد اکبر صاحب بار بار آ کر کئی مرتبہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. اسی دوران جو ہے وہ مریم بی بی بھی گرفتار ہوئیں, اسی دوران فریال تالپور بھی جیل گئیں. یہ تمام معاملات چلتے رہے, اور اس پر صرف ادارے نہیں کر رہے تھے, حکومت کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا. بتایا جا رہا ہوتا ہے جی, لیکن ایکچوئل جو عمل کرنا ہوتا ہے, جو کاروائی کرنی ہوتی ہے, وہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. وہ ملک کے نہیں مسعود, میرے خیال سے یہاں مجھے کریکٹ کرنا پڑے گا. جی بخاری صاحب, دیکھیے گزارش یہ ہے, اداروں کو بالکل کرنا چاہیے, اور اداروں کے کرنے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ 1 مہینہ پہلے یہ فرما دیں گے کہ نواز شریف کو 10 سال سزا ہونے جا رہی ہے, اگر آپ 15 دن پہلے کہہ دیں گے کہ یہ فلاں فلاں پکڑا جائے گا, اگر پرائم منسٹر صاحب امریکہ میں کہیں گے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, سب کو جیلوں میں بھیجوں گا, تو پھر یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے جناب؟ اس کے بارے میں وضاحت تو بہت ضروری ہے نا. میری گزارش آپ سے یہ ہے خان صاحب, اور آپ کی میرے دل میں بہت احترام اور عزت ہے, آپ معاملات کو سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا ٹوٹل آرگومنٹ یہ ہے کہ IMF کو آپ نے 21 پچھلے IMF کے پروگرام کا تذکرہ فرما دیا, تو بھائی پھر آپ کیوں گئے اگر وہ اتنے خراب تھے؟ اور ایک مثال موجود ہے اور آپ اس کے گواہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا بخاری صاحب, IMF کو میں یہ نہیں کہہ رہا, میری پہلے گزارش سن لیں بخاری صاحب معذرت کے ساتھ, میں نے بالکل نہیں کہا کہ IMF کا پروگرام خراب ہوتا ہے. IMF ایک ادارہ ہے جس کا پاکستان ممبر ہے, پاکستان کا حق بنتا ہے ممبر آف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے پاس جانا. میں نے بالکل نہیں کہا کہ IMF کے پروگرام خراب تھے. میں نے یہ کہا کہ آپ کو IMF جو کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے, جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی صحیح نہیں چلائی جاتی, جس کے نتیجے میں آپ IMF کے پاس جاتے ہیں. ہمیں بھی ابھی IMF کے پاس جانے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اکانومی کی حالت بہت خراب تھی, اور ہم ایک ایسا پروگرام سامنے لائے ہیں جس سے اگلے چند ماہ اور کچھ عرصے میں یہ حالت بہتر ہوگی.
सर خان صاحب اکانومی کی حالت خراب ہونے کا میں تسلیم کر لیتا ہوں آپ کی بات، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس خراب اکانومی میں ڈالر کی قیمت کیا تھی، آئل کی قیمت کیا تھی، مطلب یہ کمپیریزن کسی ایک کرائیٹیرین پر تو کیجئے نا. اسی وجہ سے خراب یعنی ہوا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اکنامک بخاری صاحب اسی وجہ سے ڈالر اسی وجہ سے. اچھا کائرہ صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. جی کائرہ صاحب آرٹیفیشلی مضبوط رکھ کے ہی حالت خراب ہوتی ہے. کائرہ صاحب آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بھی رکھ رہے ہیں جی اسی طرح جی مسعود صاحب ہم بار بار کہے جاتے ہیں کہ جی پچھلے کو حکومتوں نے برباد کر دیا، IMF کے پاس کیوں گئے، جانا پڑا فلاں. بھائی بات یا ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 20 سال سے اس خطے کے اندر بڑی لڑائی لڑی جا رہی ہے. اس خطے میں پاکستان ایک بیس کیمپ کے طور پہ استعمال ہوا اس لڑائی میں، اور اس لڑائی نے ہمارے پورے سماج کو برباد کیا ہے. یہاں اس ملک کے اندر دہشت گردی نے اس قدر پنجے جمائے ہوئے تھے. آج الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے. کل آپ کی اکانومی خراب ہونے کی وجوہات آپ کی حکومتیں نہیں تھیں، بلکہ حکومتوں کو دنیا سے جا کے مدد لینی پڑی. آپ اس بات کو ایک طرف رکھ کے صرف حکومتوں پر ڈال دیتے، یہ نامناسب بات ہے. ٹھیک جی رانا افضل صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مسعود صاحب دیکھیں مجھے تھوڑا وقت دیں. آپ اکانومی جو ہے وہ تو اپنی جگہ جو بالکل ہمارے آخری سال میں، ہمارے 5ویں سال میں اکانومی کو باقاعدہ سیبوٹاج کیا گیا. یہ کس نے کیا اس کا فیصلہ آپ کر لیں گے، لیکن چوتھا 5واں سال جو تھا ہماری حکومت کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا. دوسرا آپ کا، اور یہ جان بوجھ کے ہوا اور انٹرنلی ہوا پاکستان سے، اور اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں. الزام ڈھونڈیں کہ کس کے اوپر لگنا چاہیے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ رویے تبدیل ہونے چاہیے، میں 100% آپ کے اتفاق کرتا ہوں. 1 سال پاکستان کو دنیا میں کرپٹ ریاست بنایا گیا، اور اب کہتے ہیں FDI آ جائے. تو وہ جو آپ کرپٹ ریاست میں کون FDI لے کے آئے گا؟ ٹھیک، آپ کو آپ کے ملک کا کوئی بچت نہیں ہے آپ کی حکومت کی. آپ کو پرائم منسٹر چینج کرنا پڑے گا، اور آپ کو شارٹ ٹرم الیکشن میں جانا پڑے گا. یا PTI ان ہاؤس چینج لے کے آئے، یا آپ کا فوراً سنیپ الیکشن ہو، پھر پاکستان کی معیشت جو ہے سٹارٹ ہوگی. ورنہ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. ٹھیک. یہ وقت آ چکا ہے، اس کے اوپر جتنی ڈیٹ کریں گے اتنا آپ پچھتائیں گے. میں یہ بات پہلے سلیم بخاری صاحب کے پاس رکھوں گا، ان سے جواب لوں گا اس بات کا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے. لیکن ہمایوں اختر خان صاحب، یہ کتنا ضروری ہے کہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی سے کسی کی گرفتاری ہو رہی ہو اور اس سے پہلے حکومت کا کوئی وزیر مشیر پہلے سے اعلان کر دے کہ یہ ہونے والا ہے، کوئی فیصلہ آ رہا ہو وہ بتا دے پہلے سے میڈیا پر آ کر کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ اب ہو جائے گا؟ یہ کتنا ضروری ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیاس آرائیاں کسی بھی حکومت کے فرد کو نہیں کرنی چاہیے. یہ قیاس آرائیاں ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ کسی اکاؤنٹیبلٹی جج نے یا ہائی کورٹ کے جج نے یا سپریم کورٹ کے جج نے یا نیب نے کیا در حقیقت فیصلہ کرنا ہے. یہ قیاس آرائیاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں نہیں کروں گا ذاتی طور پہ. آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو میں نہیں کروں گا. آپ کو تو کوئی کہہ بھی نہیں رہا، آپ نہیں کرتے ہیں یہ. جی اس کو کیا کہا جائے؟ مجھے یہاں گفتگو کو روکنا ہوگا، اور اس بریک کے بعد رانا افضل صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے یہ سوال میں سلیم بخاری صاحب کے پاس رکھوں گا اور ان سے آزاد تجزیہ ان کا اس پر حاصل کروں گا ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت بالکل ختم ہو رہا ہے. سلیم بخاری صاحب مختصراً آپ سے چاہوں گا کہ رانا افضل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی تو حالات بہتر ہوں گے، کیا واحد یہی راستہ بچا ہے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ چونکہ PTI اب الیکشن جیت کے آئی ہے، یہ پریروگیٹو ان کا ہے کہ وہ کس کو وزیر اعظم بنائیں گے. یا تو آپ پھر نئے الیکشن کی بات کریں، نیا الیکشن نہیں ہوگا تو پرائم منسٹر تو یہی رہے گا جب تک PTI کی حکومت ہے. تو اس مطالبے کے بارے میں تو میرے خیال سے میں یوں سمجھ لیں میں نان پلس ہوں. میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ میرے نزدیک جیتی ہوئی پارٹی جو ہے یہ اس کا پریویلیج ہے، کوئی دوسرا کسی کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، رویہ بدلنے کی بات پہلے بھی میں نے ہی کی تھی، میں اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ کسی کو جان بوجھ کے تکلیف میں رکھ کے کسی کو سیڈسٹک پلیئر مل رہی ہے اگر، تو وہ میرے خیال سے فوکسڈ بھی نہیں ہے اور اس سے کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہیٹرڈ بڑھے گی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے ہم ایک طرح سے اس کو سپانسر کر رہے ہیں
अगर हम ये कहें मैं फलां को जेल में डाल दूंगा, सारी क़यादत जेल में जाएगी। शेख रशीद साहब हैं तो उनकी गुफ्तगू सुनने तो लगता है वही चेयरमैन नैब हैं, वही FIA के हेड हैं, वही जुडिशरी के स्पोक्स पर्सन हैं। तो ये सारे रवैये जो हैं ये हमें चेंज करने पड़ेंगे अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, कमर जमान कायरा साहब, राना अफजल साहब, हुमायूं अख्तर खान साहब। गुफ्तगू आपने सुनी, रवैये चेंज करने पड़ेंगे। कश्मीर का बहुत अहम मामला है, हम बिल्कुल डिसाइसिव मूवमेंट पर हैं। हमें अपनी समत को मज़ीद दुरुस्त करना है और अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना है। हुकूमत का 1 साल है, इस पर आने वाले दिनों में ही बात होती रहेगी। बहरहाल आज जब ये प्रोग्राम हम ख़त्म कर रहे हैं, 1 घंटे बाद वो तारीख़ शुरू हो जाएगी जब हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो चुका होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।